ایک جنگلی درندہ یا چوہا ایک اس طرح کا ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، جس کو یہ نافقہ کہا جاتا ہے، اسی سے منافق بنا ہوا ہے۔ تو منافق ایک ایسی سخت قسم کی وعید میں شامل ہونے والا انسان ہے جس کے متعلق خود خدائے قدیر و جبار نے پہلے ہی پارے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے قبل بتایا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے 5 آیتیں ایمان والوں کی شان میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سے لے کر عذاب عظیم تک 2 آیتیں کافروں کے لیے نازل ہوئی، 5 آیتیں منافقین کے لیے اور 2 آیتیں کافروں کے لیے، مشرکین جو کھلے ہوئے کافر ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر دوسرے رکوع تک تقریباً 13 آیتیں صرف منافقوں کے لیے آئی ہیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈینجر قسم کی جماعت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کھل کر کے نشانیاں بھی قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ان کو پہچانو۔ کیونکہ کافر علل اعلان کہتا ہے کہ میرا خدا فلاں ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، ایمان والا کھل کر کے کہتا ہے اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ کافر بھی ظاہر ہے اور ایمان والا مومن بھی ظاہر ہے، لیکن منافق کو پہچاننا مشکل ہے کہ یہ کبھی کفار و مشرکین میں جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے، ان کے بتوں کی، ان کے گرو گھنٹالوں کی، اور پھر جب ایمان والوں میں آتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہاری طرح سے ہیں۔ یہ نشانیاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ ایمان والوں میں آ کر کے ملتا ہے تو کہتا ہے ہم سب ایمان والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پلاننگ بتاتا ہے، اور جب پھر شیاطین کے پاس جاتا ہے، کفار و مشرکین کے پاس، کہتا میں تو ان کو مذاق کر رہا تھا، بیوقوف بنانے کے لیے گیا تھا، مومنین کو بیوقوف بنانے کے لیے میں ان کی جماعت میں گیا تھا۔ کفار کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، مومنین کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ منافقت آتی کیسے ہے اس کے اندر؟ صرف اور صرف دنیاوی ہوس اور لالچ انسان کو منافق بناتی ہے۔ منافق کیوں بنتا ہے آدمی؟ اس میں فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس کا فائدہ صرف دنیاوی ہوس ہے، ہرس ہے اور لالچ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا تو یہاں کا جو مال غنیمت ہے یہ بھی ملے گا، کفار و مشرکین کے ساتھ رہوں گا وہاں بھی کبھی مال آئے گا تو وہ بھی ملے گا۔ دونوں جگہ اپنے جھنڈے لہرانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، بی جے پی میں بھی جھنڈا لے کر کے جا رہے ہیں، کانگریس میں بھی جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، نہ وہ بی جے پی کے ہیں نہ کانگریس کے ہیں۔ کیوں میاں کیوں جا رہے ہیں؟ دنیاوی ہوس ہے ان کو، ہرس ہے، ادھر سے 500 ملیں گے ادھر سے 500 ملیں گے، ہیں کسی کے نہیں۔ منافق اسی طرح سے دونوں جماعتوں کے درمیان گردش کرتا ہے اور اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ میں پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے رسول بشارت دے دو منافقین کو، اللہ نے ان کے لیے درد والا عذاب رکھا ہے۔ عذاب ہی ڈینجر ہے اور پھر اس میں درد والا کیسا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مطلق اگر اللہ نے عذاب قرار دے دیا تو اس کا تو سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا جہنم میں تو وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہوگا۔ یہ ہلکا عذاب ہے، منیمم اگر کسی کو دیا جانا ہے تو اتنا دیا جائے گا۔ اور جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، درد والا عذاب، عذاب عظیم کہا، بہت بڑا عذاب، عذاب مہین کہا، ذلت والا عذاب، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے عذابات ہوں گے، وہ کس قدر سخت ترین ہوں گے۔ تو منافقین کے لیے اللہ نے فرمایا درد والا عذاب ہوگا، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ یہ کھل کر کے کبھی انہوں نے اقرار کسی چیز کا نہیں کیا، یہ ایک طرف نہیں ہو سکے۔ منافقت ایک بہت بری خصلت ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ دعا یہ کرو کہ اللہ منافقت سے مجھے بچائے۔ یہ چیز اب کے زمانے میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بات میں نے بتایا تھا، کیونکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، دکھتا نہیں، کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں یہ منافق ہے۔
اگر یہ اختیار دے دیا جائے تو پتہ نہیں جس سے جس کو دشمنی ہے وہ بول دے گا یہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا، وہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا۔ اس لیے اسلام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا تھا کہ 2 ہی کیٹیگری ہوں گی ابھی آج سے، یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو اس کو مومن کہو، اندر سے کچھ بھی ہو، ہمارے لیے حکم یہی ہے، ظاہر دیکھا جائے گا۔ اور اگر کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو اس کو کافر کہو، اس لیے کہ وہ ظاہری دیکھا جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہم منافق کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ باتیں تو اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں، یا ان کی عطا سے، اللہ کی عطا سے کوئی اور محبوب بندہ جان لے تو الگ بات ہے، لیکن دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو ہم نہیں بتا سکتے۔ اب یہاں پر